ساتھ نہ رکھنا۔ پارہ نمبر 16۔ پھر یہ آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر دونوں جا رہے تھے، ایک بستی تھی، ان سے کھانا مانگا، جیسے مسافر ہوتے ہیں ضرورت کے لیے، انہیں انکار کر دیا، تو وہاں ایک دیوار تھی، گرنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیوار سیدھا کی، ان سے پیسے لے لیتے، کھانا مانگا انہیں دیا نہیں، تم نے دیوار سیدھی کی، پیسے لیتے اب اس کا کھانا کھا لیتے۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے کہ اب یہ ہمارا آخری موقع ہے، اب میں اور آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ باقی تینوں کی حکمت سن لو۔ نمبر 1، کشتی کو توڑا تھا، جو کشتی والا میں چھوڑنے کے لیے آیا، اس کنارے پر بادشاہ کی عادت ہے کہ سالم کشتی چھین لیتا تھا، تو میں نے تختہ توڑ دیا تاکہ اس کے اندر عیب آ جائے اور بادشاہ نہ لے سکے، میں نے کشتی بچائی ہے ان کی۔ دوسرا، جو بچے کو قتل کیا، یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی، اگر زندہ رہتا تو نافرمان ہوتا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو اچھا بچہ دے دے جو نیک ہو، تو اس لیے نیک بچہ ان کو مل جائے گا۔ باقی یہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی ہے، یہاں یتیم بچے ہیں، یہ دیوار کے نیچے ان کے والدین نے ایک سونا دفن کیا تھا، خزانہ، بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے، تو اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ نکلتا تو لوگ کھا جاتے، تو بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کون کرتا؟ تو یہ حکمت تھی، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو اللہ کی طرف سے ان چیزوں پر معمور تھی، اس لیے کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ جس طرح ملک الموت کے ذمہ ہے کہ آپ نے روح قبض کرنی ہے، تو کوئی ملک الموت پر اعتراض ہوتا ہے کہ کسی نے بندہ مار دیا ہے، اور اللہ کی طرف سے متعین تھے، اس لیے تکوینی امور جس کے ذمہ اس نے وہ کرنے ہوتے ہیں، قابل اشکال بات نہیں ہے۔ پھر آگے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا، مغرب تک پہنچا، مشرق تک پہنچا، پھر ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ جہاں پر یاجوج ماجوج قوم تھی، اور اس علاقے کے لوگوں نے شکایت کی کچھ ان کا کریں، لوگوں نے دیکھا ان کے پاس لاؤ لشکر بہت بڑی تعداد ہے تمہاری، ان سے جان چھڑائیں گا، یہ فساد بچاتے ہیں، تباہی بچاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بس تم میرے ساتھ کام کرو۔ کام کرنے کا مطلب پتھر لاتے، تختے لوہے کے بناتے، وہ لاتے اور اس کو سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسے کے ذریعے اس کو ڈالتے جاتے، اور جیسے سیسا پلائی دیوار ہی گویا بہت بڑی دیوار بنا دی، اور ان کو وہاں پر بند کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کی طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی جسے ذوالقرنین نے یہ کام کیا۔ مطلب یہ تھا کہ مشرق اور مغرب کا یہ بندہ حکمران تھا، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے سورج ڈوبتا ہے، اللہ نے اس کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہنے کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ قرن کہتے ہیں ایک طرف کو، سینگ کو، تو گویا مشرق ایک طرف، مغرب ایک طرف، یہ دونوں طرفوں کے حکمران تھے۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ اس بات کا بہت خیال کریں، اعمال کریں اور شرائط کا خیال کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ نیک عمل کریں اور اس کے اندر کوئی قبولیت کی شرط نہ ہو تو عمل تباہ نہ ہو جائے۔ قبولیت اعمال کے لیے بنیادی طور پہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 3 نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو۔ آخر میں فرمایا کہ دیکھو میں بشر ہوں، تم بھی بشر ہو، میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی، اور وحی کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ سے ملے، قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہے، وہ شرک نہ کرے اور نیک عمل بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ، یہ سورت جو کہ شروع ہو رہی ہے طٰہٰ سے، اس لیے سورت کا نام یہ سورت طٰہٰ ہے۔ یہ طٰہٰ یہ مقطعات میں سے ہے، مقطعاتن کی جمع ہے، اور یہ قطعن سے جس کا معنی کاٹنا، طا الگ پڑھتے ہیں، ہاں الگ پڑھتے ہیں، طٰہٰ، اس لیے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اور معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس صورت میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، فرعون کے ظلم سے نجات کیسے دی ہے، اور لوگوں کے دل میں آپ کی محبت کیسے ڈالی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بچپن میں کیسی ہوئی ہے، دودھ اپنی ماں کا کیسے موسیٰ علیہ السلام نے پیا ہے، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ فرعون نے آرڈر جاری کیا تھا کہ اس نے خواب دیکھی، کہ اس خواب کی تعبیر لوگوں نے بتائی کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ہوگا جو تیری حکومت ختم کر دے گا۔ حل کیا تھا؟ 1 سال بچے جو پیدا ہو زندہ رکھیں، 1 سال پیدا ہو قتل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے سال پیدا ہوئے جو قتل کا سال تھا، تو آپ کی والدہ نے ان کو لکڑی کے ڈبے میں ڈالا،
اور دریا میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا ذرا تو اس کا خیال رکھنا۔ وہ ڈبہ چلتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا، یعنی کنارے پر جہاں اس کا فرعون کا غالباً محل تھا، تو ان کی نکرانیوں نے خدامہ نے دیکھا تو ڈبہ اٹھا کے لے گئے، گھر جا کے کھولا تو اس کے اندر بکس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹا سا بچہ تھا، بس جو دیکھتا ان سے پیار کرتا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو اپنے پاس رکھا اور کہا ہمارے کام آئے گا، بیٹا بنائیں گے۔ خیر یوں فرعون کے دشمن کو ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پرورش عطا فرمائی۔ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اب تلاش کیا دودھ کس کا پئیں کہ بہن نے کہا کہ عورت ہے میں بتاتی ہوں تم اس کے پاس لے جاؤ، کہا جی فلاں عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے واپس موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا، تو والدہ ان کا دودھ پلاتی تھی، اور اسی طرح پھر وہ الحمدللہ بچے ہوئے، جوان ہوئے، ان کے گھر میں تربیت ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، وہاں سے وہ ایک آدمی تھا ان کے ہاتھ وہ قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی اسرائیلی فرعون قوم و قبطی آپس میں لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کی غرض سے مارا، وہ مکہ تھا لگ گیا، وہ قتل ہو گیا۔ قتل کا ان کا ارادہ تو نہیں تھا۔ اگلے دن دیکھا وہ بندہ پھر لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا تو کل بھی لڑ رہا تھا، تو وہ بھول پڑا کہ کل تو نے بندہ مارا تھا آج پھر مارے گا۔ تو جب بات کھلی تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوڑے اور مدین پہنچے۔ اب مدین حضرت شعیب علیہ السلام وہاں کے نبی ہیں، ان کا وہ علاقہ تھا، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ کنویں پر ہیں، پانی پلانے کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا جی یہ لوگ ہٹیں گے تو ہم پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، ڈول نکالا، ڈول کے ذریعے پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام وہ چلی گئی بیٹھ کے۔ خیر انہیں جا کر والد سے کہا کہ آج ایک آدمی تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، فرمایا ان کو لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے کر گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو نے طاقت بھی دیکھی تھی، بڑی قوت ہے، ڈھول نکالتے ہیں، اور امین اتنے تھے کہ ان کی نگاہ ہی نہیں اٹھی ان عورتوں کی طرف۔ تو انہیں والد سے کہا بہت نیک آدمی ہے، تم اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ یوں حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا کہ تم میرے پاس ٹھہرو، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح دوں اور تم میرے پاس بکریاں چراؤ 8 سال تک، اور اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام 10 سال وہاں ٹھہرے، بکریاں چرائیں، پھر نکاح ہوا، اہلیہ کو لے کر واپس آئے۔ راستے میں ان کو ضرورت محسوس ہوئی، دور سے آگ نظر آئی، وہاں گئے تو آگ نہیں تھی، تجلی الہی تھی۔ اللہ نے فرمایا تم جوتا اتارو، سامنے آؤ۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام اور وحی آئی، تو یوں نبی بن کے واپس آپ مصر کے اندر آئے۔ پھر فرعونیوں سے مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، ان کو غرق کیا۔ تو یوں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ اور پھر اسی کے اندر واقعہ ہے وہ سامری کا قصہ بھی بیان کیا۔ ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور فرعون نے پھر پیچھا پیا، یہ در سمندر کراس کر گئے دریا، وہ سارے غرق ہو گئے۔ تو ان کی جو خواتین تھی انہوں نے فرعونیوں سے ایک یعنی زیورات لے کے ہمارا شادی ہے ہمیں چاہیے، یوں زیور اکٹھا کیا، دریا کراس کیا، آگے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے گئے تو سامری نے وہ سونا ان سے اکٹھا کیا، یہ تو تمہارا نہیں ہے، فرعونیوں کا ہے۔ خیر اس کو پگھلایا، اس سے پھر ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے سے آواز نکلی۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو کہتے ہیں گھوڑا تھا جنت سے، جبرائیل جس پر سوار تھے، جہاں پاؤں رکھتا وہاں سبزہ اگتا، تو اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی، وہ سمجھا اسے آواز نکلے گی۔ مختلف روایات ہیں، خیر بچڑا بنا آواز نکلتی تھی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، خدا تمہارا یہ ہے۔ ان لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، غصے ہوئے، ایک طویل قصہ ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا، جو ہاتھ لگائے گا اس کو بھی تمہاری طرح بخار یہ جو مرض ہے وہ لگ جائے گا۔ یوں سامری الگ تھلگ ہوا اور اسی حالت کے اندر پھر وہ مر گیا۔ تو یوں یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا، اور کافی حد تک تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کرایا ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین انسانی شکل کے اندر آئے، تو انہوں نے فرمایا میں تو عورت ہوں، تم کیسے؟ انہوں نے بتایا میں تو جبرائیل ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا تمہیں بیٹا دیا جائے۔ ان کے گریبان میں جیسی بھی انہیں پھونک ماری اس سے حمل ہوا۔ تو پھر وہ پریشان ہوگی، میں آپ لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فلاں درخت کے نیچے بیٹھو،
اور درخت کو ہلاؤ کھجور ہوگی، ٹھنڈا پانی ہے چشمے کا وہ پیو، یوں ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے بچہ ان کو عطا فرما دیا۔ حضرت مریم کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دیا۔ قوم کے پاس گئی تو قوم نے کہا یہ کیا، تو شادی شدہ نہیں، کیسے ہوا؟ اور یہ خاموش ہو کے فرمایا یہ بچہ بولے گا۔ وہ خیر بچہ بولا اور اس نے بتایا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ تو یوں حضرت مریم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے برات کا انتظام بھی فرما دیا، اور ان کی برات بھی ہوگی مریم علیہ السلام کی، یہ واقعہ بیان فرمایا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی برات کو یہاں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے قصص سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد پر قائم رکھے اور اعمال اچھے کرنے کی توفیق دے، اور شرک سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء۔ چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، تقریباً 17 انبیاء کا، اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ پہلے تو اس میں دنیا کے زوال کا ذکر کیا، وقت حساب کے قریب آنے کا ذکر کیا، پھر اس میں مشرکین کی گندی حماقتوں اور گندی عادات کا ذکر کیا۔ کبھی قرآن کریم کو جادو کہتے ہیں، کبھی شعر و شاعری کہتے ہیں، کبھی خواب و خیال کہتے ہیں، کبھی افتراء کہتے ہیں، کبھی بن گھڑت کہتے ہیں، کبھی کسی سیکھا ہوا کہتے ہیں، سب ان کے الزامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ظالم قوموں کا انجام اس کے اندر بیان کیا، فلاں قوم کا یہ انجام ہوا، فلاں قوم کا یہ انجام ہوا، اور 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، حضرت ابراہیم کا ذکر بھی آ گیا۔ یہ 17 انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، پھر ان کو قوم کے سامنے لایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے اپنے کرم سے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ ہجرت کی، اپنا ملک چھوڑا، اور آپ مصر سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اس میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور ایک کا کھیت تھا، اور بکریوں نے کھیت کو کھا لیا۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری بکریوں نے کھیت کھایا ہے، لہٰذا تمہاری بکریاں اس کھیت والے کو دو۔ حضرت سلیمان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی بکریاں ہیں، تمہارا کھیت ہے، تم بکریاں اپنے پاس رکھو، کھیت اس کو دے دو، اور یہ کھیت کے اندر محنت کرے، جب کھیت بڑا ہو جائے کھیت واپس کرے، بکریاں لے لے۔ یوں قصہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر فرمایا، قیامت کے قریب نکلیں گے، ہر چیز کو چٹ کریں گے، بھاگتے پھریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں قیامت ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ تو یوں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ سورۃ الحج، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا کہ ایمان پر قائم رہو، دین پر پابند رہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے جب کعبہ کی تعمیر کی ہے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم آواز لگاؤ حج کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، فرمایا آواز تم لگا دو، دور دور سے لوگ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، حج کریں گے۔ حج کا ذکر فرمایا، اور پھر شاعر اللہ کا ذکر فرمایا۔ یہ حج ہے، یہ کعبہ ہے، یہ قربانی ہے، اللہ کی شاعر ہے، ان کا احترام کرو، ان کا عزت کرو، ان کا خیال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کا ذکر فرمایا ہے، قتال کا ذکر فرمایا۔ آیات یعنی یوں سمجھیں اس صورت میں جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، فرمایا ظلم ہوا ہے تم ہاتھ تلوار اٹھاؤ، اور اگر یہ جہاد نہیں ہوگا مظلوم پس جائے گا، عبادت گاہیں ختم ہو جائیں گی، عبادت گاہوں کو مٹا دیا جائے گا، ان کا تحفظ جہاد سے ہی ہوتا ہے، تو جہاد اور قتال کی اجازت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال ایسے دی ہے، مکھی کے ساتھ مثال دی ہے، فرمایا معبودہ نے باطلہ کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو بنا نہیں سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا ہے۔ پھر آخر میں ایک بات خلاصہ سمجھا دیا کہ دیکھو دعوت پہنچاؤ، جہاد کرو،
نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سارے کام تم نے کرنے ہیں، لیکن ان سارے کام کرنے کے باوجود دشمن کے مقابلے میں بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے۔ نعم المولا نعم النصیر ہوا مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم اللہ کے تابع فرمان بن کے رہو، اور اللہ ہی حقیقی مولا ہے، اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، یہ بات سمجھائی ہے۔ تو ہم نے اعمال شریعت کا خیال بھی کرنا ہے اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات پر کامل اعتماد، توکل اور بھروسہ عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ چونکہ سورت کا آغاز ہی لفظ المؤمنون سے یوں ہے، قد افلح المؤمنون، پہلی آیت میں المؤمنون کا ذکر ہے، تو سورت کا نام سورۃ المؤمنون رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ ایمان والے کون ہیں؟ نمبر 1، نماز میں خشوع اور خضوع کا خیال کرتے ہیں، لغو اور بیہودہ چیزوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، زنا اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، امانت کا خیال کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ دلائل بیان فرمائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک پانی کے نطفے سے پیدا فرمایا۔ پہلے پانی کا نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کے اندر روح آتی ہے، پھر انسان بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے مراحل فرمایا، کس طرح کر کے ہم انسان کو پیدا فرماتے ہیں، اور کون ہے جو انسان کو یوں پیدا کرتا ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ بارشیں ہم برساتے ہیں، پھول پودے ہم اگاتے ہیں، سمندروں میں کشتیاں ہم چلاتے ہیں، تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو سمجھایا ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، انبیاء کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں مختلف لوگ ہیں، ہر ایک نے اپنا ایک راستہ بنایا، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ باطل والے اپنے باطل پہ خوش پھر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں شاید وہ حق پر ہے، حالانکہ وہ باطل پر ہے۔ تو مختلف یا فرقے بٹے پڑے ہیں، باطل والے نے راستے بنائے ہیں، تو ہمیں سمجھایا گیا کہ تم الگ راستہ اختیار نہ کرو، قرآن کریم کا راستہ اختیار کرو، سنت کا راستہ اختیار کرو، پیغمبر والا راستہ اختیار سے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی صفات ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا پھر نیک عمل کرتے ہیں اور ساتھ ڈرتے بھی ہیں، نیک عمل کیا اور ڈرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا، پتہ نہیں قبول نہیں ہوگا، اس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ اور سرکشوں کو یہ بات سمجھائیے کہ یہ لوگ نہ عقل کا خیال کرتے ہیں، نہ علم کا خیال کرتے ہیں، ضد، اناد، سرکشی کرتے ہیں، اپنے حق کو خواہشات کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حق تمہاری خواہش کے مطابق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بعض اشقیاء ہیں اور بعض نیک بخت ہیں، بدبختی سے نکلو اور نیک بختوں کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرو، اور یقین بنا لو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ کوئی تمہاری پیدائش کا مقصد نہیں ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، تم اس کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر تم لگائے رکھو۔ سورۃ النور، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چونکہ نور کا ذکر فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اپنے نور کو، تو سورت کا نام ہی سورۃ النور ہے۔ یہاں پہلے تو مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص زنا کرتا ہے اور کنوارا ہے، اس کی سزا کوڑے ہے، اور اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور شادی شدہ ہے، اس کی سزا رجم ہے۔ وہ اس آیت کے اندر نہیں ہے، احادیث کے اندر ہے اور امت کا اجماع ہے۔ پھر یہاں بیان فرمایا کہ شخص تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا کوڑے ہیں، اور لعان کا حکم بیان فرمایا، خامن اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے اس کی حالت کے اندر دیکھا جا رہا ہے، وہاں گواہ تو ہوں گے نہیں، تو لعان ہے، یعنی خامن نے قسمیں اٹھانی ہے، بیوی نے قسمیں اٹھانی ہے، تو اس کے بعد ان دونوں میں جدائی کرنی ہے، حکم لعان کا حکم بیان فرمایا۔ پھر بہتان لگانے والا حکم بیان کیا، جو بہتان لگاتا ہے اس کی سزا کیا ہے،
تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو منافقین مدینہ نے الزام لگایا تھا، ان کی صفائی میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع نازل فرمائے ہیں، طہارت بیان فرمائی ہے، نزاہت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کریم نے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل میں جو نور ہے اس کو کیسے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو کیسے سمجھایا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، کہ یوں سمجھو کہ جیسے ایک تاخچہ ہے، اس تاخچے کے اندر ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کے اندر تیل زیتون کا ہے، صاف اور شفاف، ایسے آگ قریب گئی نہیں اور پکڑی نہیں۔ تو یوں مومن کا ایمان بھی ایسے چمکدار ہوتا ہے، حق کو بڑی جلدی قبول کرتا ہے اور حق پہ عمل کے لیے تیار رہتا ہے مومن، اس نور ایمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری مثال دے کر سمجھائی۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بہت سارے آداب بیان فرمائے ہیں کہ پیغمبر کی مجلس کے اندر آؤ، بلا اجازت نہ جایا کرو، پوچھ کر جایا کرو، نبی کے حکم کی مخالفت نہ کیا کرو، اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ پھر پیغمبر کا پاک کو حکم دیا، اگر آپ سے اجازت لیتے ہیں، کوئی جانا چاہتا ہے، آپ ان کا عذر قبول فرمائیں اور آپ ان کو جانے دیجئے۔ سورۃ الفرقان، الفرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، چونکہ اس صورت میں الفرقان فرمایا ہے، حق اور باطل کا فرق کرنا، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ الفرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، یعنی قرآن کریم کو اللہ پاک نے فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بیان فرمایا۔ مشرکین جو اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب دیا ہے، مشرکین کی دعووں کی تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن قصے ہیں، کہانیاں ہیں، افطراء ہے، من گڑت ہے، اس کا جواب دیا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے تھے یہ تو بشر ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ پھر ان کا خیال یہ تھا کہ بشر ہیں تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، نبی تو ہوتا ہے جو بازاروں میں نہ پھرے نہ کھائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج کے اور اس دور کے ایک نقطے پر شاید متفق ہیں کہ بشریت اور نبوت اکٹھے نہیں ہوتے۔ فرق کیا تھا، وہ دیکھ رہے تھے، وہ کہتے بشر ہے، نبی نہیں ہے۔ اور آج کے کئی لوگ ہیں جو نبی پاک کو دیکھا نہیں، وہ کہتے ہیں جی نبی پاک نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ نبوت اور بشریت میں علیحدگی نہیں ہے، وہی نبی ہے، وہی بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کو افضل اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، مسجود الملائکہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، تو بہت بڑا رتبہ ہے بشریت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے، اور آخر میں پھر یہ فرمایا کہ آج مشرکین کو بات سمجھنی چاہیے، قیامت کا دن ہوگا، پھر وہ موت کو طلب کریں گے تو موت بھی نہیں آئے گی۔ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، صحیح عقیدے اختیار کرو، توحید پر آؤ، رسالت پر آؤ، قیامت پر آؤ، اور نیک اعمال کو اختیار کرو۔ پارہ نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اکٹھا نازل نہیں فرمایا جیسے پہلی کتابیں تھیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، 23 سالوں میں مکمل کیا۔ اسے کہتے ہیں تدریجاً نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت بیان فرمائی ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا ہے۔ اللہ اکبر، حفظ کرنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، احکام کا ضبط کرنا آسان ہے، عمل کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، ہم اس سے آپ کا دل پختہ کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ آپ کے سامنے، تاکہ اس طرح ترتیل کے ساتھ آپ اس کو ادا کریں۔ تھوڑا تھوڑا دیا، اس میں ذرا آسانی رہتی ہے، بھیا کو سارا اکٹھا دے دیں تو اس کو پڑھنے میں دقت پیش آتی ہے، عادی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی ہے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل فرمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے پیغمبر یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، پہلے بھی قومیں پہلے قومیں بھی انبیاء علیہ السلام سے مطالبہ کرتی تھی، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی عطا فرمائی ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، میرے پیغمبر یہ آپ کے پاس کیا چیز لا سکتے ہیں، ہم جو دیتے ہیں آپ کو حق پیش کرتے ہیں، بہترین دیتے ہیں، اور پھر وضاحت بھی ہم کر دیتے ہیں، آپ کو الجھن ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں بھی دیتے ہیں، دل بھی مضبوط فرماتے ہیں، خود حوصلہ بڑھاتے ہیں اپنے نبی کا۔ سب سے اہم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 19 میں سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن جو اللہ کے بندے اس کی صفات بیان کی ہے۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ نمبر 1، یہ وہ لوگ ہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، جو جاہل ہیں، ضدی ہیں، ان سے بحثیں نہیں کرتے، بس ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ دن کو دین کا کام کرتے ہیں اور رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رات کو سجدے کرتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی عبادت کرنے ہوئے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، اعتدال کا درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں بخل نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، کسی کو بلا وجہ ناحق قتل نہیں کرتے، زنا اور بدکاری نہیں کرتے، یہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، برائی کی مجالس کے اندر نہیں بیٹھتے، بچتے ہیں، قرآن کریم کو سنتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی اور نیک بچوں کی دعا کرتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں بیویاں دے، آنکھیں ٹھنڈی کر دے، اے اللہ اولاد دے جو ہماری آنکھ ٹھنڈی کر دے، اور اے اللہ ہمیں بعد والوں کے لیے مقتدا بنا، یعنی ہم ایسے نیک اعمال کریں کہ جس پر بعد والے چلتے رہیں اور ان کا اجر بھی ہمیں ملتا رہے۔ یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ الشعراء، کیونکہ اس سورت میں شعراء کا ذکر ہے، والشعراء یتبعہم الغاوون، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ الشعراء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ محنت کرتے ہیں، آپ فکر کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کرتے ہیں، لیکن لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ مطلب یہ کہ آپ محنت کریں، فکر کریں، لیکن اپنا بھی خیال رکھیں، یوں نہ کریں کہ خود کو آپ ہلاک کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کس طرح پیار، محبت، اللہ پر اظہار فرما رہے ہیں اللہ کریم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے یہاں قصے بیان فرمائے ہیں، ان سے معجزات بیان فرمائے ہیں، ان سے نکلنے والے نتائج کو بیان کیا ہے۔ اور اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود کا ذکر ہے، حضرت صالح کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت شعیب کا ذکر ہے علیہ السلام۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ کیسی پیاری بات فرمائی ہے، قرآن کریم کو نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین لے کر آئے، وَإِنَّ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اللہ اکبر۔ یہ قرآن ہے جس کا ذکر پہلی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے پیغمبر اس اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کا چلنا پھرنا، سجدے کرنا، عبادات، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اور غلط شعراء کی اللہ نے تردید فرمائی ہے کہ دیکھو جو وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ ہر قسم کی وادی کے اندر جاتے ہیں، گندہ اور ٹھیک ہر باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شعر کو پسند نہیں فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، پسند نہیں فرمایا۔ ہاں جو شخص ایمان لائے اور اس شاعری کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کرے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر سے جاتے، حضرت حسان کو ممبر پر بٹھاتے اور پھر فرماتے کہ شاعری کرو، پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ خیر، اچھے شعر کہنا، دین کے لیے کہنا باعث اجر و ثواب ہے، اور وہ شاعری جس سے فحش اور بے حیائی پھیلے وہ باعث عذاب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پارہ نمبر 20، سورہ نمل چل رہی تھی تو پارہ نمبر 20 کے شروع میں اللہ رب العزت نے کچھ دلائل تو اپنی قدرت کے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ رزق کون دے سکتا ہے، تکلیفیں کون دور کرتا ہے، بارشیں کون برساتا ہے، تمہاری حاجات کو پورا کون کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ صفا پہاڑی سے نکلے گا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ یہ بات ان کو فرما دو کہ دیکھو جو ہدایت حاصل کرتا ہے اس کا نفع اس کو ہوگا، جو نقصان اٹھاتا ہے، ہدایت اختیار نہیں کرتا، ضلالت اختیار کرتا، اس کا نقصان بھی اس کو ہوگا۔ میرے ذمہ تو قرآن کریم پڑھ کے سمجھانا ہے، میں نے تمہیں سمجھا دیا، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، جو حق اختیار کرے گا فائدہ اٹھائے گا، حق کو چھوڑے گا تو دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ سورۃ النمل کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ جا رہے ہیں، تو جس اللہ نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا ہے انشاءاللہ واللہ آپ کو واپس مکہ بھی لائے گا، اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ فاتح بن کے تشریف لائے۔ سورۃ العنکبوت، چونکہ سورت میں عنکبوت یعنی مکڑی کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ العنکبوت رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات شروع میں سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا آزمائش سے ابتلا سے گزارتے ہیں، تو اہل حق کا، اللہ والوں کا آزمائش سے گزرنا یہ حق ہونے کی دلیل ہے، یہ کوئی حق سے نکلنے کی دلیل نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ ذکر فرمایا، ان کے حوال بیان فرمائے، اور ان کے حوال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اطمینان اپنے نبی کو دیا ہے، تسلی دی ہے کہ حوال پہلے نبیوں کے ساتھ بھی آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یوں تسلی ایمان والوں کو بھی دی ہے، اپنے پیغمبر کو بھی دی ہے۔ پھر یہاں بالکل آخر میں پارہ نمبر 20 کے آخر میں عنکبوت یعنی مکڑی کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو مشرکین شرک کرتے ہیں یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جس طرح بہت کمزور ہوتا ہے اس طرح شرک بھی بہت کمزور ہوتا ہے، تو مکڑی کے جالے سے بچو اور توحید کا دامن تھامو جو بہت مضبوط ہے۔ سورۃ القصص، قصص کہتے ہیں چونکہ واقعہ بیان کرنا۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی جو اسرائیلی تھا، فرعون کی قوم کا آدمی جو قبطی تھا، آپس میں لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے لیے قبطی کو مکہ مارا تو وہ قتل ہو گیا۔ قتل کا ارادہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی، یا اللہ میرا ارادہ قتل نہیں تھا لیکن ہو گیا، مجھے آپ معاف فرما دیں۔ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو وہی ان کی قوم کا جو اسرائیلی آدمی تھا کسی سے لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانا چاہا، تو چھڑانے کے لیے شاید آپ نے پھر مکہ اٹھایا، وہ اسرائیلی بول پڑا کہ کل آپ نے اس کو مارا تھا تو آج آپ مجھے ماریں گے، تو اس سے یہ بات پھیل گئی کہ قاتل تو موسیٰ علیہ السلام کے جو گزشتہ کل واقعہ پیش آیا تھا تو تلاش کیا جا رہا تھا بندہ کون ہے جس نے قتل کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چھپے اور چھپ کر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑے، اور مدین کا آپ نے رخ کیا۔ راستے میں ایک جگہ آپ ٹھہرے جہاں کنواں تھا، لوگ پانی وہاں سے بھر رہے تھے، اور وہاں دو عورتیں بیٹھی تھیں، بچیاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا جی لوگ جائیں گے تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور آپ نے اس کنویں سے پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا، اور پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں مسافر ہوں، محتاج ہوں، آپ میرے رزق کا انتظام فرما دیں۔ یہ دونوں بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان نے واپس اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام سے برا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا ان کو بلا کر لایا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا ابا جی یہ تو قوی ہے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اتنا بڑا ڈول ہے پانی کا نکالتے ہیں، ساری بکریوں کو پانی پلا دیے، اور پھر امین ہے، حیا کا بہت خیال کی، آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھی، آپ ان کو ملازمت پہ رکھیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ 8 سال تک میرے پاس ملازمت کریں، میں اپنی بیٹی کا آپ کو رشتہ دے دوں گا، اور اگر آپ 10 مکمل کریں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے، 10 سال تک بکریاں چرائیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا، پھر آپ واپس تشریف لائے، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑی تفصیل سے یہاں پر موجود ہے۔ تو حاجت پیش آ گئی، بندہ کوئی نہیں تھا، پھر آپ نے ایک پہاڑی پہ دیکھا کہ آگ نظر آ رہی، وہاں گئے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ کے اوپر وحی آئی، تو یوں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ واپس تشریف لائے ہیں جہاں اپنے فرعون کو دعوت دی ہے، وہاں ایک شخص قارون تھا،
بہت مال و دولت کا مالک، پورے اونٹوں کا ایک غلہ ریوڑ اس کا، یعنی یوں سمجھے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اس کو اپنے مال پہ بہت ناز تھا اور اس کو بہت فخر تھا اپنے مال کے اوپر۔ تو خیر پھر یہی شخص تھا کہ ناز تھا، سمجھایا گیا، نہیں باز آیا، ایک دن اپنی دولت کے ساتھ نکلا، اللہ کی طرف سے حکم آیا اور زمین اس کو نگل گئی۔ پہلے وہ لوگ جس کی دولت کو دے کے چاہتے تھے ہم بھی اس سے ایسے بنے، پھر انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ تو یوں قارون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی بیان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے، وہ اللہ دوبارہ آپ کو مکہ لائے گا۔ پیشین گوئی پوری ہوئی، آپ 8 ہجری میں فاتح مکہ بن کے مکہ تشریف لائے۔ تو یہ اس صورت کے مختصر سے مضامین ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ بنائے، اللہ تعالی ضلالت سے بچائے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 21، اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 21 کے آغاز میں تو یہ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو، نماز کی پابندی کرو، بطور خاص ان 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک کیسی عجیب دلیل بیان فرمائی ہے کہ دیکھو یہ امی ہیں، انہوں نے دنیا میں کسی آدمی سے نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا، اور مضامین وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس پر بڑے بڑے اہل عقل اور پڑھے لکھے بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ سچے رسول ہیں۔ پھر یہاں سورت کے آخر میں، سورۃ العنکبوت کے آخر میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ جو بھی اللہ کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں، منزلوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا، اگر کسی شخص کا کام ٹھیک ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے نتائج دنیا میں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الروم، کیونکہ اس آیت میں روم کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، کہ روم والے مغلوب ہوں گے پھر غالب ہو جائیں گے چند سالوں میں۔ تو چونکہ سورت میں روم کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الروم ہے۔ قرآن کریم نے اس میں ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ روم اور فارس کی جنگ ہوگی، فارس والے غالب ہوں گے، روم مغلوب ہوگا، پھر روم غالب ہو جائے گا اور فارس والے مغلوب ہوں گے، یعنی ایران والے فارس کہتے ہیں اور یہ جو عیسائی تھے یہ روم والے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیشین گوئی فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کے عظمت کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ دلائل بیان فرماتے ہیں اور سمجھا کر اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے عورتیں پیدا کی ہیں، تم میں سے سکون حاصل کرتے ہو، تمہارے درمیان محبت پیدا کی ہے، تمہارے درمیان شفقت پیدا کی ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی تمہیں زبان عطا فرمائی ہے، دن اور رات کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ دیکھو تم اپنے مال میں کسی کو شریک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں کسی کو کیسے شریک کر سکتے ہیں۔ تو یوں مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے شرک کو سمجھایا کہ غلط ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے غالب ہونے کا ذکر فرمایا، فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کرو، برداشت کرو، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق والے ہی غالب ہوں گے۔ سورہ لقمان، چونکہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا، بیٹے کو وصیت فرمائی، اس کا ذکر فرمایا، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان دانا تھے، حکیم تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن نبی نہیں تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا نمبر 1 شرک کبھی نہ کرنا، معمولی سے معمولی شرک بھی ہو قیامت کے دن وہ آئے گا، شرک کبھی نہ کرنا بیٹا، احکام کی پابندی کرنا، تکبر کبھی نہ کرنا، اکڑنا تو نے نہیں ہے، اپنے اخلاق کو ٹھیک رکھنا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، نیک بات کی ترغیب دینا، برے کاموں سے روکنا
اور اگر اس میں کوئی تجھے تکلیف آ جائے تو ڈٹ جانا، برداشت کرنا، یہ نہیں کہ ہلکی سی تکلیف ہے تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دینا، ایسا کبھی نہ کرنا، اور والدین کا ادب کرنا، والدین کا احترام کرنا۔ لیکن اگر والدین تجھے اللہ کے خلاف، اللہ کی معصیت اور گناہ کی بات کریں تو پھر والدین کی بات بھی نہ ماننا، یعنی والدین کی اطاعت کرنی ہے لیکن اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں نہیں، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص 5 ایسی باتوں کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات فرمائی۔ ذرا یہ دیکھو، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشیں اللہ برساتے ہیں، کب برسانی ہے، کہاں برسانی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور رحم کے اندر کیا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ دنیا والے تو تب بتائیں گے جب کوئی چیز بن جائے گی، ایک نطفہ ہوتا ہے رحم میں جاتا ہے، اللہ کے علم ہوتا ہے اس نے کل کو کیا بننا ہے اور کل کیا ہونا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ کس بندے کی موت کب اور کہاں آنی ہے، اللہ جانتے ہیں۔ بطور خاص 5 مغیبات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ مومن کا ایک عقیدہ ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو بھی جتنا بتائیں پتہ چلتا ہے، باقی جتنا نہ بتائیں اس کا علم نبی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ سورۃ السجدہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ ہاں، اس سورت میں چونکہ سجدہ کا ذکر ہے، سجدہ کرنے کا بھی ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ السجدہ ہے۔ ابتدائی طور پہ قرآن کریم کی حقانیت بیان فرمائی کہ قرآن ایک ایسا ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، لا ریب اور لا شک کتاب ہے، اس لیے اس قرآن کریم کے اندر بھی شک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے اللہ نے دلائل بیان فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صورت میں مؤمنین، صالحین، ماننے والے اور مجرمین کا حال بیان فرمایا ہے کہ دیکھو مجرم قیامت کے دن سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے، ذلت میں ہوں گے، آرزو کریں گے کاش ہم یہ جرم نہ کرتے، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ پھر اللہ سے مانگیں گے اے اللہ میں واپس لوٹا دے، ہم دوبارہ ٹھیک ہو کر آ جائیں، مگر واپسی نہیں ہو سکتی۔ اور مومنین، اللہ اکبر، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے لذت اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں مجرمین کی فہرست سے نکالے، اللہ اپنے بندوں کی فہرست میں ہمیں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ اور مومنین کے خاص وصف یہ ہے، یہ رات کو بستر چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، مومن کی شان بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کی صفات عطا فرمائے، مجرمین کی گندی صفات سے محفوظ رکھے۔ سورۃ الاحزاب، احزاب حزب کے جمع احزاب کہتے ہیں لشکروں کو، چونکہ آگے غزوہ احزاب کا ذکر ہے کہ وہ غزوہ خندق جس میں مشرکین سارے گروہ اکٹھے کر کے لائے تھے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے اسلام کو بھی فتح دی، مسلمانوں کو فتح دی۔ تو چونکہ احزاب کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ الاحزاب ہے۔ یہاں ابتدائی طور پہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے جو سمجھائیں ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ ایک انسان کے دل میں 2 دل نہیں ہوتے، ایک دل ہوتا ہے، اس میں خیال 2 آتے ہیں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں جی میرا ایک دل یہ کرتا ہے اور ایک دل یہ کرتا ہے، یوں نہیں، یوں کہ میرے دل میں ایک خیال یہ آتا ہے اور ایک خیال یہ آتا ہے۔ پھر آگے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ منہ بولا بیٹا، اس کو والد کے نام سے پکارو، اس کو منہ بولے بیٹے کو منہ بولے باپ کے نام سے نہ پکارو، منہ بولے بیٹے کو اصل والد کے نام سے پکارنا چاہیے، اصل والد کے نام سے لکھنا چاہیے۔ اسی طرح پھر یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیویوں کو امت کی مائیں فرمایا ہے، ہماری روحانی ماں ہیں۔ پیغمبر کی بیویاں مومنین کی روحانی مائیں ہیں، اور مومن جس قدر پیغمبر سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کے ترجیح دیتا ہے، جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے، یہ مومن کی اللہ نے شان بیان فرمائی۔ اور یہاں بس خوب بیان فرمایا کہ دیکھو اچھی طرح بات سمجھ لو، غزوہ احزاب کتنا سخت تھا، اللہ نے مدد کی ہے۔ غزوہ خندق کتنا کٹھن تھا، اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ آج بھی اگر احوال آ جائیں تو مومن کی نظر اللہ پہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مومن کے لیے اسوہ اور نمونہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اور سورت کے آخر میں مسئلہ بیان فرما دیا، پیغمبر کی بیویوں کو حکم دیا، دنیا چاہتی ہو تو نبی کہہ رہے ہیں تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، دین چاہتی ہو تو دنیا مشکلات تو آئیں گی،
پیغمبر کی بیویاں تو پھر ہمارے حضور کی بیویاں تھیں نا، ان سب نے یا رسول اللہ ہمیں تو دنیا نہیں دین چاہیے، آخرت چاہیے، ہم نے دنیا کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کی شان بیان کی ہے، پھر پیغمبر کی بیویاں جو مومنین کی مائیں ہیں ان کی شان بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نمونہ بنا کر چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھیں، اور ہماری ماں اور بہنوں بیٹیوں کو چاہیے بطور خاص اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور پیغمبر کی بیٹیوں کو بنائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ احزاب کے مضامین چل رہے تھے۔ پارہ نمبر 20 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا ہے، اور بطور خاص ازواج مطہرات کو اہل بیت فرمایا ہے۔ یہ بات نشین فرما لیں، اہل بیت کا سب سے پہلا اولین مصداق پیغمبر پاک کی بیویاں ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر پاک کی بیٹیاں اور داماد ہیں، اولاد ہیں۔ تو اہل بیت کا پہلا مصداق پیغمبر کی بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے امت کو بات سمجھائی ہے کہ خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے، بلا ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے، ضرورت پیش آ جائے تو بند سور کے باہر نہ نکلیں، آواز کو یوں نہ نکالیں کہ جس سے بندے کے اندر رغبت پیدا ہو، یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اور پھر مرد عورت دونوں کے بارے فرمایا کہ جو اطاعت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے۔ اور پردے کا فرمایا ہے کہ پردے کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں کو، سب کو یہ بات سمجھاؤ، پردے کا اہتمام کریں۔ حضرت زین اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اللہ نے قصہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا ہے۔ تو یہ رسم بد کو ختم کر دیا گیا پیغمبر کے عمل کے ذریعے کہ منہ بولی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، منہ بولا بیٹا، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا کہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی سے بھی جب وہ طلاق دے تو نکاح کر سکتے ہیں، اسی طرح منہ بولی بیٹی حقیقی بیٹی نہیں ہے، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا نام لیا ہے، فلما قضا زید نام لیا ہے۔ حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح زمین پہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ بہرحال یہ دونوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ پھر ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرمایا، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جو شخص آپ کو نبی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح جو نبی مانے آخری نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آگے پھر کچھ اجتماعی آداب بیان فرما دیے گئے ہیں کہ جس کا گھر ہو اسے اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اگر کوئی دعوت پر بلائے دعوت کے بعد وقت ضائع نہ کرو، چلے جاؤ، اور غیر محرم سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے مانگو۔ یوں کچھ آداب بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ احزاب کے آخر میں بیان فرما دی۔ سورہ سبا، سبا ایک ملک کا نام ہے، چونکہ سورت میں سبا کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام ہی سورہ سبا ہے۔ اس سورت میں قیامت کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے۔ توحید، رسالت اور قیامت، یہ تین عقائد ایسے ہیں جس کا بار بار ذکر فرماتے ہیں، بار بار ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اہل سبا کے قصے کو بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی ہے۔ پھر آپ کا معجزہ ہے، جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ساتھ پڑھتے تھے، آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے بھی آپ کے ساتھ زبور پڑھتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ ہے کہ لوہا بالکل ان کے ہاتھوں میں نرم تھا، جس طرح ہم کوئی چیز ایسے ریشم ہمارے ہاتھوں میں نرم ہے، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم تھا، جیسے چاہتے اسے ہو جاتا تھا۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی ہے کہ ان کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی۔
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بولیاں جانتے ہیں، جنات پہ اللہ نے حکومت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سارے کام ایسے تھے تو جنات سر انجام دیتے تھے، ہنڈیاں پکا رہے ہیں، تعمیرات کا کام لے رہے ہیں، بہت مسجد اور جو آپ چاہتے ہیں ان سے بنواتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے یہ نعمت ان کو عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتِهِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی کے سہارے کے اوپر کھڑے ہیں اور جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں اور کام چل رہے ہیں۔ ادھر جب اللہ نے موت کا فیصلہ فرمایا تو جس لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے تھے اس کے اندر اللہ پاک نے سیوک لگا دی، ایک کیڑا ہے وہ اس کو کھاتا رہا، جب کھایا تو وہ لاٹھی گری، سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ پتہ چلا بھی سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو یہاں ان کا موت کا ذکر بھی کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین کی بات فرمائی ہے، شرک کو پہلے دلائل سے رد کیا، پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مشرک کہیں گے ہم اللہ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی ان اللہ متناوش من مکان بعید، وقت گزر گیا ہے، یہ دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے، اب ایمان لانے سے کیا ہوگا، وقت گزر گیا۔ تو اللہ نے آخر میں اس کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الفاطر، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، فاطر کا معنی پیدا کرنے والا، چونکہ فاطر کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ الفاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کے دلائل بیان فرمائے، شرک کا رد کیا ہے، دلیل کی طاقت کے ساتھ رد کیا ہے، اور پھر اس میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے، اللہ کا حلم ہے کہ اللہ فوراً مواخذہ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اگر مواخذہ فرمائے اور فساق مجرمین کے جرم کی وجہ سے تو دنیا میں کوئی باقی نہ رہے، اللہ سب کو مٹا کے رکھ دے۔ کیوں؟ یہ دنیا تو ساری اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے ہے، جب نام لینے والے انسان نہیں ہیں تو باقی چیزوں کو رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی، آسمان و زمین، شمس و قمر، ہوا، سب انسان کے لیے، انسان پیدا فرمائے اپنی عبادت کے لیے۔ جب یہ عبادت نہیں کرے گا تو پھر چرند پرند سب چیزیں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیتے ہیں اور ایک وقت تک، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ختم فرمائے۔ پھر یہاں پارہ نمبر 22 کے آخر میں سورہ یاسین ہے، کچھ حصہ اس کا پارہ نمبر 22 میں مختصر سا، اور زیادہ پھر آگے پارہ نمبر 23 کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین، اس صورت کو شروع ہی یاسین کسی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، حروف مقطعات میں سے ہے، مقطعاتن کی جمع ہے، مقطعاتن قطعن سے ہے کاٹنا، کیونکہ یا کو الگ سین کو الگ، یاسین کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، 3 نبیوں کا ذکر ہے، پھر قوم کا ان کو نہ ماننا، جھگڑنا، اس پر پھر ایک امتی حبیب نجار جو اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، ایک ایسے شخص ہے، اللہ کا نبی ہے، تم سے مطالبہ نہیں کرتا، تم کیوں اس کی بات نہیں مانتے؟ قوم نے ان کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے ان کو مار ڈالا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمائی، ان کی حسرت کا ذکر کیا، کاش اس قوم کو میرے اس مقام کا پتہ چلے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل حق کو نبی کی بات ماننی چاہیے، اور جو پیغمبر کی تائید کرتے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ جس طرح آج کے دور میں علماء ہیں، پیغمبر کی بات سمجھاتے ہیں، نبی والے دین کی طرح بلاتے ہیں، تو ان سے ٹکرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستارے کو دیکھو، زمین سے نباتات کو نکلنا دیکھو، سب چیزیں اللہ پاک نے کھول کے بیان فرمائیں۔ پھر قیامت کی ہولناکیوں کا بیان فرمایا، جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ انسان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا، ٹانگیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے، بول کر بتائیں گے کہ کون کون سا گناہ ہم کرتے رہے ہیں، اس وقت سے ڈرو۔ پھر اللہ پاک نے متقین اور مجرمین کی حالت کا ذکر کیا ہے۔ متقین کو اللہ یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، جنت دیں گے، اپنے انعامات دیں گے، اور مجرم خدا تعالیٰ کے عذاب کے اندر ہوں گے، پریشانیوں کے اندر ہوں گے۔ مومنین اور
مجرمین کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ پہلے صورت کے آخر میں ابی بن خلف کا قصہ بیان کیا، وہ ظالم اللہ کے نبی سے بات کہتا تھا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، یہ دیکھو من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہیں، کہ کون ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو سمجھاؤ جس اللہ نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا فرما دیں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ اللہ جو سبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے کہ اس مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کھڑا کر سکتے؟ یوں اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا۔ سورۃ الصافات، اس کا آغاز ہے والصافات صفا، ملائکہ جو صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہر وقت تیار ہیں، تو اس لیے سورت کا آغاز والصافات اس لفظ سے ہو رہا ہے، تو سورت کا نام ہی سورۃ الصافات ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے عقیدے کو پھر ذکر فرمایا ہے، بعث بعد الموت کا ذکر کیا ہے، دلائل سے بات سمجھائی ہے۔ مشرکین کہتے ہیں ہم کیسے؟ فرمایا تم بھی ہو، تمہارے آباء و اجداد، ہم سب کو کھڑا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت میں جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے، جنتی جہنمیوں سے باتیں کریں گے، جہنم والے جنت والوں سے باتیں کریں گے، جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے۔ وہاں جہنمیوں کو اپنی حسرتیں ہوں گی، کاش ہم بات کو مان لیتے، کاش فلاں کی بد کی بات نہ مانتے، فلاں سے دوستی نہ کرتے، آج یہاں نہ پڑے ہوتے، لیکن اس رونے دھونے سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اللہ نے ان کو ماننے والوں کو نجات دی، نہ ماننے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ بیان کیا ہے، ان کے بیٹے اسماعیل کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی ہے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا ابا جی میں تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے، اللہ نے بیٹے کو بچایا، اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، ان کے بدلے میں جنت کا دمبا دیا، اور انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہمارا مقصد تو بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، امتحان تھا۔ امتحان کا ہمارا یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں، اللہ امتحان لے کر امت کو بتانا چاہتے میں نے جن کو اپنا خلیل بنایا، دیکھو میں جانتا ہوں اس قابل ہے کہ اس کو خلیل بنایا جائے، ہمارے ہر حکم پہ کیسے جان دیتے ہیں۔ خود کو میدان جہاد میں پیش کرنا آسان ہے، بیٹے کو ذبح کر دینا اس سے زیادہ مشکل ہے، اور ہمارے ابراہیم نے اس کو بھی کر کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ہارون کا کیا ہے لیکن اختصار سے۔ حضرت الیاس کا ذکر کیا ہے، الیاسین مستقل نبی ہے، حضرت الیاس کا نام ہی الیاسین۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، تسبیح پڑی ہے، پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں اور کدو کی بیل کے نیچے ٹھہرے ہیں، اللہ نے وہاں انتظام فرمایا ان کے رہن سہن کا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک اس میں پڑے رہتے۔ ہمیں اس عبرت حاصل کرنی چاہیے، تسبیحات کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، اللہ کی عظمت کے قائل ہوں۔ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، اللہ پاک نے نبیوں کے قصے اور واقعات کو بیان فرما۔ سورۃ صاد والقرآن ذی ذکر، کیونکہ سورت کے شروع میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ صاد ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی سرکشی کا ذکر کیا، مشرکین کی تکذیب بیان کی ہے۔ مشرکین کہتے تھے ہمارے پاس نبی بھیجتے ہیں تو انسانوں کیوں بھیجتے ہیں، کسی فرشتے کو بھیجیں؟ تم جب انسان ہو تو نبی انسان ہی آئے گا، انسان کی ضرورتیں انسان زیادہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات بیان فرماتے ہیں اور مشرکین کی تردید فرما رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی ہے، نبوت کے منصب پر فائز ہے، ان پر بھی امتحان آئے لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے۔ نبی پر امتحان اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، امتی کے امتحان اس بیچارے کی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اپنے گھوڑے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، جہاد کے گھوڑے ہیں، وہ دیکھتے ہوئے شاید نماز کا وقت آگے گزر گیا، سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو کاٹ ڈالا کہ میں اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اس میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے میرے بعد کسی کو نہ ملے، اللہ نے دی ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ایوب علیہ السلام بڑی آزمائش سے گزرے ہیں، بڑی بیماری سے گزرے ہیں، بڑی تکلیف سے گزرے ہیں، ان کی اہلیہ نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ایک وقت آیا اللہ پاک نے پھر صحت دی ہے، اولاد دی ہے، جو
اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو کبھی مشکل تکلیف آ جائے انسان برداشت کرے، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھے. یہ وقتی آزمائشیں ہوتی ہیں، گزر جاتی ہیں. تو اللہ نبیوں کے قصے بیان کرا فرما کے امت کو یہ باتیں سمجھا رہے. اللہ اکبر. پھر آگے بیان فرمایا کہ دیکھو پیغمبر کے ذمہ کام سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے. انما انا منذر، منوانا نہیں ہے، سمجھانا ہے. نبی کہہ رہے میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، میں مشرکین سے کوئی چیزیں نہیں مانگتا. ہاں یا یہ مسئلہ یاد رکھیں، اہل علم متقی اور علماء اپنوں سے کوئی چیز لیں یہ الگ چیز ہے، اور غیر سے لیں الگ چیز ہے. پیغمبر کفار سے فرماتے تھے کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ اس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ یہ دین پڑھانے والے کی اجرت لینا جائز نہیں. اس مسئلے کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیغمبر غیروں کو کہہ رہا ہے، اور آج بھی دین کا کام کرنے والے غیروں سے تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی چیز دے دو. اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الزمر، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے اور اس پر دلائل بیان فرمائے. موحد اور مشرک کی مثال اللہ نے سورت میں آخر میں بڑی وضاحت سے بیان فرمائی. اللہ اکبر. فرمایا مشرک اس غلام کی طرح ہے جس کے آقا کئی ہوں، اور مومن موحد اس غلام کی طرح جس کا مالک صرف ایک ہو. ایک مالک کو جا اور کئی مالک کو جا. تو مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ شرک سے بچو اور توحید کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان فرما کے یہاں پر پارے کا خاتمہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور توحید کی نعمت عطا فرمائے، باغیوں کی صفوں سے محفوظ رکھے اور اپنی اطاعت کرنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام انبیاء پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ نمبر 24 سورہ